अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन, इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इस बात से कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान में फ़िरक़ा परस्ती बढ़ गई है। 2014 के बाद से कहीं ना कहीं चौकीदार की चौकीदारी ऐसी हुई जिसमें कि हर घर में नफ़रत, चोरी तो नहीं हुई लेकिन हर घर में नफ़रत का बीज बोया गया। और नफ़रत का बीज जिस तरीके से बोया गया उसमें ऐसा हुआ कि हिंदू मुस्लिम भाईचारगी बिल्कुल तार तार हो गई। ये बात ज़रूर है, हर कोई इससे इत्तेफाक करता है कि 10 सालों में जिस तरीके से हिंदुस्तान में कभी मॉब लिंचिंग को लेकर, कभी गोश्त के नाम पर, कभी 4 शादियों के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी कोई और नए नाम से लेकर कहीं ना कहीं मुसलमानों को और हिंदुओं को, हिंदू भाइयों के साथ मुसलमानों को लड़ाने की एक साजिश रची गई। और साजिश में अच्छे दिन लाने के बहाने एक बड़ी साजिश रचकर ये एक नफ़रत के बीज बोए गए। 2014 की बात तो थी, लेकिन अब जो नफ़रत की बात आई इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि इस हफ्ते एक साहब आए थे जो काम की तलाश में आए थे, जिनको ये प्रोजेक्ट दिया गया था कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नाम पे एक प्रोजेक्ट बनाना है, ताकि जिस किस्म से ये जहर फैल रहा है उसे कहीं ना कहीं, चाहे वो जैनूर हो, चाहे औरंगाबाद हो, या कहीं और भी हो, पूरे मुल्क में कहीं पर भी इसे रोकने के लिए एक कोशिश हो सके। काम एक्सेप्ट करने के बाद वो साहब ने कहा कि ओहो, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात है, मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने कहा कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट करूँगा हिंदू मुस्लिम, अगर हिंदू का प्रोजेक्ट है तो मैं करूँगा, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का प्रोजेक्ट मैं नहीं कर सकता क्योंकि संगठन में मैं ऑलरेडी मेंबर हूँ और संगठन में मेरे लिए मुश्किलात बढ़ सकते हैं। संगठन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इससे यही अंदाज़ा हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय संगठन की ही बात हो रही है, जिससे कि हम बखूबी वाकिफ़ हैं। अब ऐसे इन हालात में क्या फिर से हिंदुस्तान उसी दौर के तरफ लौट सकता है जहाँ पे हिंदू मुसलमान शीर और शक्कर की तरह मिलकर रहते थे, या गंगा जमनी तहजीब जिसे कहते हैं, क्या हम फिर से उसी तरफ जा सकते हैं? जा सकते हैं, बशर्ते कि कुछ हमारा लहजा नरम होना चाहिए और हम कुछ हिकमत अमली बदल कर अगर ये चीज़, इस चीज़ का मुकाबला करते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं फिर से हम मिलजुल के रहने वाला हिंदुस्तान बना सकते हैं। इस किस्म से, चाहे वो संगठन के नाम पे हो या किसी और नाम पे हो, कहीं ना कहीं चाहे वक्फ बोर्ड की बिल के नाम पे हो, वक्फ एक्ट के तरमीमी बिल के नाम पे हो, कहीं ना कहीं मुसलमानों को अलग करने की एक साजिश हो रही है और उसी साजिश के हिस्से में हम भी कहीं ना कहीं फंसते जा रहे हैं। ये बात और है कि हवा कहीं और से चल रही है, हवा के रुख के साथ आग किसी और तरफ भड़क रही है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी बहुत सारी मेजॉरिटी है हिंदू लोगों की जो आज भी मुसलमान के साथ मिल के रहना चाह रहे हैं, और ऐसी मेजॉरिटी, बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी मुसलमानों की भी है जो मिल के रहना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं फिर से एक जगह आने की ज़रूरत है, इसलिए कि जिस तरीके से चूँकि ज़ख्मी जानवर की हुकूमत चल रही है, तो ज़ख्मी होने के नाते वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने के लिए बेचैन हैं, बल्कि हिंदी लफ्ज़ में अगर बोलूं तो उत्साहक हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि फिर से वापस पलट के उनकी ताकत बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं फिर से वो अपने उसी नारे पे चलते हुए फिर से हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश करें। बहरहाल ऐसे चीज़ें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि चाहे वो जैनूर वाक़या हो या कहीं और का वाक़या हो, ऐसे हालात को पैदा होने नहीं देने के लिए हम, हमारी तरफ से जो पहल हो सकती है वो ये है कि नरम रवैया इख्तियार करें। गंगा जमनी तहजीब के ऊपर हम बात कर सकते हैं। ये बात ज़रूर है कि हर आदमी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हर मुसलमान को शिरकत और शिरक का फ़र्क यकीनन मालूम है। आप कहीं पे शिरकत करने से शिरक नहीं कर बैठते, और शिरक करना क्या है वो आप सभी को वाकिफ़ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक फिर से ये बात, ये तालमेल बढ़ाने की एक कोशिश होनी चाहिए। अलबत्ता ऐसे हालात में, ख़ास तौर पे जैनूर के वाक़यात हों या कहीं और यूपी का वाक़या हो, उसमें अगर हम देखेंगे
تو کہیں نہ کہیں ہمارے کو بھی ایک سوچ سمجھ کر ایک فائنینشیل لٹریسی بنانے کی ضرورت ہے، اور فائنینشیل لٹریسی کے ساتھ ساتھ انشورنس کی بھی پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ 10 سال میں محنت کر کے ہم جب اوپر بڑھ کے آتے ہیں ایک فساد ہوتا ہے، اور اسی فساد میں ہماری پوری املاک، جائیداد، کاروبار سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، پھر کھڑے ہونے کے لیے سالوں سال لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ انشورنس کی جو بات ہے اور فائنینشیل پلاننگ کی جو بات ہے اسے عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سارے ایسے فارمولے ہیں جہاں پہ ہم انشورنس بھی لیتے ہیں، جنرل انشورنس بھی لیتے ہیں، فائنینشیل پلاننگ بھی اگر کرتے ہیں تو ہم معاشی طور پہ طاقتور ہو سکتے ہیں۔ یہ بات فرقہ پرستی کی ہے، موجودہ ماحول کی ہے، اور جس طریقے سے ملک کو لے جانے کی سیاسی کوشش ہو رہی ہے اس سے بچنے کی یہ ایک چیز ہو سکتی ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ابھی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یا نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس نے کہا ہے کہ مدرسوں میں وہ تعلیم یا عصری تعلیم نہیں دی جا سکتی ہے۔ ماں کی گود کو پہلی درسگاہ کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے مدرسے میں بھی جو تربیت ہوتی ہے وہ انسان کی زندگی میں ایک اہم کردار نبھاتی ہے۔ عصری تعلیم کو لے کے، مدرسوں کو لے کے، وقف قانون کو لے کے کہیں نہ کہیں پھر سے ایک بار ایک کوشش ہو رہی ہے کہ ہمیں انہی چیزوں میں مبتلا کر کے، مشغول کر کے اپنی جگہ پہ رکا کے رکھنے کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی کے ساتھ، غور و فکر کے بعد ہمیں اپنے قدم سوچ کے آگے بڑھانا ہے تاکہ ملک میں امن بھی قائم رہے، فرقہ پرستی بھی ختم ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ترقی کرتے ہوئے، چاہے وہ معاشی ترقی ہو یا تعلیمی ترقی ہو، اس پر ہماری توجہ اس سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہم تعلیم کے میدان میں ترقی کرتے ہیں، معاشی اعتبار سے ہم ترقی کرتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی آ کے ہمارے سے بات کرنے کو راضی ہو جائے گا۔ تو یہ ایسے اس ہفتے کے واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں کہ یہ بات کرنی پڑی کہ آج ہمیں سوچ سمجھ کر فائنینشیل پلاننگ کے ساتھ ایجوکیشنل پلاننگ اور سوشل پلاننگ بھی ہماری ہونی چاہیے تاکہ ہم آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھاتے ہوئے اپنی منزل کی طرف چلتے جائیں اور منزل کو پا بھی لیں۔ یہ چیز ہونی چاہیے۔ البتہ ایک جو اس ہفتے جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ سیتارام یچوری، جو سی پی ایم کے سیکریٹری تھے، نیشنل سیکریٹری تھے، اور جن کا تعلق تلنگانہ سے تھا، نظام کالج میں تعلیم حاصل کیے تھے، JNU چلے گئے تھے، دلی میں رہ گئے تھے، لیکن ان کے انتقال سے ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے رہنما تو تھے، لیکن انسانی ہمدردی کی بھی بات وہ کرتے تھے۔ رہا سوال ان کی پولیٹیکل نظریات کا یا ان کی فلسفی کا، اگر دیکھیں گے تو یہ ہیومینیٹیرین کی چیز کو کافی اہمیت دیتے تھے، اور اسی لیے وہ کافی مقبول بھی تھے، اتنے بڑے عہدے تک پہنچے تھے تلنگانہ سے ہوتے ہوئے۔ حیدرآباد میں تعلیم کرنے کے بعد اتنے بڑے عہدے پہ وہ پہنچے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ خلا کس طرح پر ہوگا اور کس طریقے سے پھر سے ایک ایسی آواز اٹھے گی جو ہندو مسلم اتحاد کی بات کرے گی، ہندو مسلم بھائی چارگی کی بات کرے گی، یہ آگے وقت ہی بتائے گا۔ اس لیے کہ فرقہ پرستی کا جو ماحول میں نے بتایا ہے کہ وہ ماحول تو ابھی فی الوقت گرما ہوا ہی ہے، اب اسے ٹھنڈا بھی کرنا ہے، اور اسی ماحول کو ٹھنڈا کرتے ہوئے ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے۔ دیکھا گیا تو یقیناً بہت سارے چیزیں ایسے ہوتے آ رہے ہیں جس سے کہ ہمیں گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس پر بھی ہمیں نظر رکھنا ہے، ملک کے داخلی حالات پر بھی ہمیں نظر رکھنا ہے۔ اگر دیکھا گیا تو ہندوستان میں جس طریقے کے حالات ہو رہے ہیں وہ حالات اب آہستہ آہستہ بتدریج، اس لیے کہ جب میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی آمدنی کا 61%، 40 سے 61% تک کا حصہ EMI کی ادائیگی میں چلے جا رہا ہے، اور ہندوستان کے گھریلو قرض کی جو ریٹنگ ہے اس میں کافی پریشان کن ہیں،
لوگ پریشان ہیں، آمدنی کے ذرائع بڑھ نہیں رہے ہیں، لیکن ایسے حالات میں ان کو اپنے معاشی پریشانی کو کہیں نہ کہیں اس کو پلٹانے کے لیے، فرقہ پرستی کا ماحول بنانے کے لیے، سیاسی چال چلنے کے لیے بی جے پی کافی تیار ہے۔ اس سے بچ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اب جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، چاہے وہ مہاراشٹر ہو، ہریانہ ہو، یہ جو الیکشن کافی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان حالات میں، ایسے سیاسی حالات میں الیکشن کے اگر مرکزی حکومت کے خلاف جاتا ہے تو انہیں اس کے نتائج کا بخوبی اندازہ ہے، تو کہیں نہ کہیں پھر سے فرقہ پرستی کو ہوا دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بہرحال اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہمارے راستے پہ چلتے ہوئے وہی راستہ اپنائیں جس سے کہ ہم ایک ماحول کو سازگار بنا سکتے ہیں، پرامن بنا سکتے ہیں، اور یہ ہمارے موافق ہو سکتا ہے۔ اس کی شدید ضرورت ہے، اور ہم اس میں ایک اپنا حصہ ادا کریں۔ جس طریقے کا جو کہانی بتائی جاتی ہے کہ ایک کھیت میں آگ لگ گئی تو ایک چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی لے کے جا کے ڈالنے کا کام کیا، تو وہاں کوے نے پوچھا کیا آپ کی چونچ کے پانی سے آگ بجھے گی؟ تو چڑیا نے کہا کہ جب مورخ یہ تاریخ لکھیں گے کہ ایسی آگ بھڑکی تھی تو اس میں میرا نام آگ بجھانے والوں میں لکھیں گے، کہ فہرست میں لکھیں گے۔ تو ایسا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے طور سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ ایک ماحول آگے ملک کے واسطے بھی اچھا ہے اور ہمارے لیے بھی اچھا رہے گا۔ بہرحال ایسے یہ واقعہ جو تھا، جو ہندو مسلم اتحاد کا واقعہ، میں سوچا کہ یہ ایسے ماحول کو، ایسے پوائنٹ کو اجاگر کرنا ایک ضرورت ہے، تاکہ ہم بھی معلوم ہوں کہ کتنی حد تک، کتنے لیول تک یہ فرقہ پرستی سماج کے بیچ میں کتنا کوچ کر گئی ہے۔ تو سماج کے بیچ میں جب داخل ہو گئی ہے تو اسے نکالنے کی ایک کوشش ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہر ایک کو کوشش کرنا ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو۔ تو ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہندوستان پھر سے دوبارہ وہی پرانا ہندوستان بنا سکتے ہیں۔ بہرحال انہی چند باتوں کے ساتھ میں پروگرام کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔